آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ پیدائش کی کتاب مقدس، یہ بائبل کی پہلی کتاب ہے۔ پیدائش کی کتاب میرے ساتھ کھولیں، شروع ہوئی میں آپ جانتے ہیں، اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جائیں پاٹ اس کی برکت۔ آج کا جو موضوع ہوگا یاد رکھنے کے لیے، پچھلے اتوار کی وہی موضوع تھا، ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں، spending or investing۔ اس کا مطلب ہے خرچ کرنا یا سرمایہ کاری کرنا۔ پیسہ ہو، وقت ہو، آپ کی لائف ہے، آپ کے کام ہے، روحانی، خاندانی، دنیاوی، یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک خرچ کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں جو میں نے مینشن کیا کسی بھی شعبہ میں، اور کچھ لوگ اس طرح خرچ کرتے ہیں، ٹائم، لائف، ٹیلنٹ، روحانی، دنیاوی، خاندانی کاموں میں، کہ جس طرح وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے اس کا پارٹ 1 دوسرا حصہ سیکھا تھا، جو مثال کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا تھا۔ مثال میرا خیال ہے 23واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا تھا، اور ایک جو ورژن ہے بیرینیم، اینڈ ایک ورژن ہے انگلش کا، جاننے والے سمجھ لیں میجورٹی اس کا نام ہے ورژن کا، انگلش کا۔ باقی ورژن جتنے انگلش کے ہیں اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ پرچیز یا بائی ٹروتھ، لیکن ان ورژن میں لکھا ہوا ہے، اور بھی ایک دو میں نے مطالعہ کیا، جس میں لکھا ہے انویسٹ ان ٹروتھ، یعنی سچائی کے لیے انویسٹمنٹ کرنا۔ اس لیے میں نے آج ورژن بھی بول دیا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اور ہم نے غور کیا پچھلے اتوار، صرف دہراتا ہوں، کہ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال۔ سچائی کے لیے انویسٹمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ سچائی کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ سچائی کو ایک طرح سے ہم مول لیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔
اور سچائی پر جتنے چلے لوگ، کئی لوگ تو شہید ہو گئے، کئی لوگوں کو مارا گیا، اور آج بھی جو سچائی پر چلتے ہیں، دینداری کی زندگی بسر کرتے ہیں، لکھا ہے وہ ستائے جائیں گے۔ اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ تو پھر ہم نے 2 کردار تھے، سر ادھراتا ہوں، ان پر غور کیا۔ ایک کردار تھا یہودا اسکریوتی، جس نے سچائی کو لے تو لیا، یسوع مسیح سچائی ہے، کلام سچائی ہے، پاک روح سچائی ہے، پھر اس نے 30 سکوں میں کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ پھر اور کردار تھا بلام۔ بلام کے کردار پر بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ غور کیا تھا، اور جب اس کا مطالعہ کریں ڈیٹیل کے ساتھ، آپ بھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے نبوت کو بیچنے کی کوشش کی۔ جو ٹیلنٹ اس کے پاس تھا، اس نے اسے بیچنے کی کوشش کی۔ جب اسے بلک بادشاہ، جو موابیوں کا بادشاہ تھا، لوگ بھیجے کہ آ میرے لوگوں کے خلاف کیا کر، منہ کھول اور لعنت بھیج۔ پہلے اس نے خدا سے کہا کہ جاؤں، خدا نے کہا نہ جاؤ۔ یہ گنتی کی کتاب 22واں باب میں لکھا ہے، خدا نے کہا نہیں جانا۔ پھر بلک بادشاہ نے ایک اور لوگوں کا گروپ بھیجا، تو پھر آفر بھی کی کہ بادشاہ کہتا ہے تمہیں میں بڑا عہدہ دوں گا، ممتاز کر دوں گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خدا دل سے واقف ہے۔ یہ پوائنٹ پہ میں نے کہا میں شیئر کر دوں۔ انسان کی نگاہ کہاں ہے؟ چہرے پر، یا یہ کہہ لو باتوں پر، لیکن خدا کی نگاہ کہاں ہے؟ خدا نے پہلے کیا کہا؟ بائبل میں لکھا ہے نہیں جانا۔ جب دوسرا گروپ آ گیا، آفر آ گئی، تو خدا دل سے واقف تھا۔ خدا کہتا جاؤ۔ کیوں؟ کہ خدا کو پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر لالچ آ گیا، کیونکہ پھر نئے عہدنامہ میں آ کے اس کی تصدیق کی گئی ہے مکاشفہ کی کتاب میں، یہودا کے خط میں، کہ اس کے اندر لالچ تھا۔ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن خدا دل سے جانتا تھا۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ کبھی کبھی چھوٹی سی مثال سادہ، کبھی کبھی جو بچہ ہے وہ ایسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے جو جل جائے گی، ماں کہتی ہے نہ لگا، تو جب بچہ باز نہیں آتا تو ماں کیا کہتی ہے؟ اے لالا ادرا۔ یہ ماں نے کبھی ایسا کیا؟ کبھی کبھی کیا؟ یہ چائے کا کپ ہے، باز نہیں آ رہا، کیوں جی؟ ہوا کبھی نہ کبھی؟ یس بولے، یس ساری لے کہ یس ہوا ہے، کیونکہ ماں کو غصہ ہوتا ہے، اس سے پتا تھا انہیں باتیں آنا نہیں، انہیں ذرا تھوڑی ہی نہیں لا دیا تھا۔ خدا نے کہا جا دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خدا ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، فلاں جگہ پر نہیں جانا، تو پھر دعا کرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے نو، ہم کہتے ہیں یس، خدا کہتا جا کے دیکھ۔ اور اس کا ثبوت کیا ہوا؟ خدا نے کنٹرول کیا اپنے لوگوں کے خلاف۔ کوئی بات خدا جو ہے وہ سن نہیں سکتا، یا خدا نہیں چاہتا کہ جو اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو مقدسین ہیں، ایماندار ہیں، کہ ان کے خلاف ایسی باتیں پوری ہو جائیں جو وہ کسی کے کہنے پر بھی کہیں
یا اپنے لالچ کے ذریعے سے کہیں. خدا نے کنٹرول کیا اور آج بھی خدا کنٹرول کرتا ہے. یاد رکھیں. ہاللویا. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ اور کوئی چیز کوئی بولنے والا ایمانداروں کو اس دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے. اور بالآخر شارٹ کیونکہ ہم نے اس ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے اتوار سنا تھا کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ جب خداوند کے لوگ لڑے بادشاہ سے، موابی بادشاہ، تو اس نے مارا اور بلام کو بھی خدا کے لوگوں نے اسرائیل نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. لیکن قتل ہونے سے پہلے یہ بلام کا یہ دیکھیں تفسیر نئے عہد نامہ میں مکاشفہ میں لکھا ہے. پھر گمن کی کلیسیا تو برداشت بھی کر دی ہے، تعریف کی باتیں بھی کی، لیکن مجھے ایک شکایت ہے کہ تیرے ہاں بلام کی تعلیم کو ماننے والے ہیں جو گمراہی کی تعلیم ہے، جو لالچ کی تعلیم ہے. کیونکہ اس نے بلام نے اور بلک نے ایک بات پر خدا نے روک لیا. خدا نے اپنے لوگوں کے خلاف باتیں نہیں کرنے دی اور ایک کام کر لیا اکٹھ. بادشاہ اور بلام اکسایا اسرائیل کو، خداوند کے لوگوں کو، کہ جو موابی خواتین ہیں ان کے ساتھ شادیاں کرو. تو وہ خواتین کیا کریں گی؟ بت پرست کی طرف بھی لے جائیں گی. یہ بائبل میں جب آپ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا. یہ جاتے جاتے بلام اور بلک نے گٹھ جوڑ کر کے یہ بھی کام کر دیا. اور یہ تعلیم میں تھوڑا دہراتا ہوں، یہ ویسٹرن کنٹری میں پیرگمن کی کلیسیا کی طرح تو یہ عام ہی ہے. وہ ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، بدی کو. اور ایشیا میں کلیسیا میں دوسری بات ہے، یعنی پوجا پاٹ، جادوگری، بتوں کی پرستش ادھر بھی ہے ویسٹرن میں بھی. لیکن ویسٹرن میں ذرا اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز فری ہے، ہر چیز فضل سے ہے، فضل ہی فضل ہے. اور کلیسیا میں ہے بڑے مکاشفہ دوسرا باب پیرگمن کی کلیسیا میں. اور کلیسیا کے اندر ہے، وہ کہتا ہے مجھے تجھ سے شکایت ہے، یسوع مسیح کہہ رہا ہے. اور آج یہ تعلیم جو ہے لالچ کی، بدی کی فریڈم اور بت پرستی کی فریڈم اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی فریڈم آج بھی کلیسیاؤں میں رائج ہے. اس وقت بھی تھی یہ بلام کی تعلیم. لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لالچ. اور لالچ ہم نے پڑھا پچھلے اتوار کی عبادت میں کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. اگر ہم لالچ سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ سمجھو بت پرستی کے. لیکن آج ہم آگے بڑھتے ہیں اسی موضوع کے اندر جو ہم نے پچھلے اتوار بھی سنا. وہ اور تھا سچائی کو مول لو اور اسے بیچ نہ ڈالو. اور آج کیا انویسٹمنٹ؟ آج انویسٹمنٹ ہے پارٹ 2 کی، انویسٹ
in your family. Investment in your family. इसमें आज हम सिर्फ 2 बातें सीखेंगे, फिर अगर खुदा की मर्जी हुई तो फिर इसे हम कंटिन्यू भी रखेंगे। अभी हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा, पैदाइश की किताब में से, जब दुनिया में इतनी बदी बढ़ गई कि खुदा तक बदी पहुंची और खुदा ने इरादा किया कि मैं सारी दुनिया को पानी से क्या कर दूंगा, और खुदा ने अपने बंदा उस दुनिया में भी, खुदा कहता है कि मैंने नूह को क्या देखा है, रासबाज देखा है। मुकाशफा में भी लिखा है कि जो रासबाज है आखिरी दिनों में, ये हौसला अफजा बात है, जो रासबाज है वो रासबाज ही होता चला जाएगा, चाहे बदी जितनी मर्जी बढ़ जाए। लेकिन लिखा है जो नाराज है वो और ज्यादा नाराज ही होता चला जाएगा। और नूह रासबाज, पूरी उस वक्त की दुनिया में रासबाज खुदा ने ठहराया। और क्या कहा, किश्ती तैयार कर, इन शॉर्ट, और क्या लफ्ज लिखा है कि अपने पूरे खानदान समेत काया किश्ती में। यानी खुदा जो है उसकी पाक मर्जी है कि हम सबसे पहले अपने खानदान पर इन्वेस्ट करें, मेहनत, दौलत, वक्त, लाइफ। किश्ती बना रहा है, लेकिन खुदा का हुक्म है अपने खानदान समेत क्या कर, किश्ती में। और ये कॉन्सेप्ट हम अदम से ले लें। खुदा ने हर चीज कितने दिनों में बनाई, हर चीज बना दी। तो ये भी एक सवाल है सादा, लेकिन आपको याद हो जाए, आदम और हवा को कब बनाया जी? आखिरी, जब सब कुछ बन गया, आसमान, सितारे, चांद, सूरज, दरख्त, फूल, फल, हर चीज बन गई, परिंदे, और खुदा ने आखिर में आदम और हवा को बनाया। उस तरफ नहीं जाते, आप जानते हैं चूंकि किस तरह बनाया। हम इस तरफ आते हैं कि जब खुदा ने सब कुछ बना लिया तो उसने ये सारी इन्वेस्टमेंट किस लिए रखी? क्यों की इन्वेस्टमेंट? क्यों उसने चांद, सूरज, सितारे बनाए? कि उसने जब आदम और हवा को बनाया तो बरकत दी कि बढ़ो और फलो, इस जमीन को मामूर करो। और खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल और शबीह पर पैदा करें, और वो एक खानदान की सूरत में हो, शौहर और बीवी हो, वो बड़े औलाद हो, और फिर खुदावंद की शक्ल और सूरत, खुदावंद की रासबाजी और खूबियां पूरी दुनिया में फैले, और एक खानदान जो है खूबसूरत इस जमीन पर तैयार हो जाए। बढ़ो, फलो। लेकिन खुदा की ये मर्जी थी, इसलिए बनाया कि वो जमीन पर बड़े फलें एक खानदान की सूरत में, और वो खुदा की शक्ल पर है, यानी खुदा की खूबियां उनमें
पाई जाए। तो ये खानदान का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा कि खानदान का कॉन्सेप्ट जो खुदा ने दिया है वो आस्ता आस्ता कुछ तहजीबों में वो कॉन्सेप्ट जो है खत्म कर दिया और हो रहा है। खुदा ने, क्योंकि खुदा ने खुद अपने आप को, खानदान बड़ी अहमियत है। खानदान पर इन्वेस्टमेंट करना, खानदान के बारे जानना ये बहुत आम है, क्योंकि खुदा ने भी अपने आप को, वो एक खुदा है जिसमें 3 अशखास हैं। कौन कौन से बोले? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। बाप बेटे कह रहे तो ये खानदान ना हुआ। खुदा ने अपने आप को खानदान के कॉन्सेप्ट में जाहिर किया, और खुदावंद का फोकस, खुदावंद की इन्वेस्टमेंट, खुदावंद की सोच एक खानदान पर है, क्योंकि वो खुद 3 इश्खास हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और इसलिए जरूरत है फी जमाना कि खुदा ने जो कॉन्सेप्ट दिया खानदान का, उस पर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी ने कहा खानदान अहम नहीं, सिर्फ खानदान ही सब कुछ है, और यह कॉन्सेप्ट खुदा का है कि औलाद पैदा हो, एक खानदान बन जाए। और आज हम गौर करेंगे कि हमने खानदान पर इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें 2 बातें मैंने शुरू में कहा, बताएंगे, फिर इसे कंटिन्यू रखेंगे। पहली बात ये कि खानदान को तरजीहन जितने भी खानदान वाले हैं नंबर 1 दर्जा दें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ तीमुथियुस के खत में, पहला तीमुथियुस 3 बाब 5वीं आयत में, कि जब कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो कलीसिया का कैसे करेगा। एक बहुत बड़ा खादम अब खुदा के पास चला गया, उसने मुझे बताया कि मैं अमेरिका में गया और मैंने मनादी की, और मैंने कहा भाई पहले खुदा के काम तरतीब दी, फिर उसके बाद कलीसिया के काम, फिर उसने कहा जी मैंने तरतीब दी, उसके बाद खानदान। तो बहुत बड़ा खादम था। कहता है जो पास्टर था उसने मुझे दावत दी, रेस्टोरेंट में ले गया कि आज आपको खाना खिलाए। उसने कहा जो आपने तरतीब दी है ये तरतीब सही नहीं है। तरतीब ये है कि पहली तवज्जो कहाँ देनी है? खानदान पर। अगर खानदान ही सही, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, घर ही का बंदोबस्त नहीं, तो कलीसिया का किस तरह बंदोबस्त आप कर सकते हो? कई लोग देखा होगा आपने, ये पहला नुक्ता है कि पहला नंबर, पहली इन्वेस्टमेंट अपने खानदान पर करें। जो भी है उसमें वक्त भी है। कई लोग तो ऐसे हैं उनके पास खानदान के लिए कोई, या मिसालें दे रहा था ताकि आपको समझ भी आ जाए। वो कहते हैं एक सच्चा वाक़या बाद में लतीफ़ा बन गया कि एक बंदा खानदान छड़ के पता नहीं कितने चला गया,
آگے پھر ہم اور سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ترجیح دینی ہے۔ تو جب اپنے گھر آیا تو بچے نے جا کے اپنی ماما کو کہا ماما ایک بار انکل آئے ہیں۔ اس نے کہا یہ تیرا باپ ہے۔ اچھا جی میں تینوں دیکھے اس دنیا میں ہے اس طرح۔ اس لیے پہلا درجہ آپ کے خاندان کا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کا نہیں ہے، اس طرف بھی آئیں گے آگے جا کے۔ خدا یسوع مسیح جب آسمان پر جانے والے تھے، بتائیں انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ کسی کو یاد ہو؟ یوحنا میں، یوحنا کی انجیل میں کیا دعا کی تھی؟ جو تو نے مجھے دیے میں نے کیا کیا؟ پہلے تو اسے کوئی اس میں سے یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں نے اسے سنبھالا، حفاظت کی، میں نے اس کی کیا کی؟ حفاظت کی، جو تو نے مجھے دے دیے۔ لیکن اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اور پھر کیا کہا کہ تو شریر سے ان کی کیا کر، اور جو انہوں نے تجھے دیے وہ سنبھالا بائبل مقدس کے مطابق۔ اس لیے سب سے پہلا درجہ انویسٹمنٹ آپ اپنے خاندان پر کریں، چاہے وقت کی انویسٹمنٹ ہو، چاہے دولت کی انویسٹمنٹ ہو، پہلا خاندان پر دھیان دیں، توجہ دیں، کیونکہ خدا نے آپ کو یہ خاندان عطا فرمایا ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا تنہا کو کیا بخشتا ہے؟ خاندان بخشتا ہے۔ یہ خدا کا کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے، وقت کی ہے، دولت کی ہے، یا جس طرح بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ میں خوبیاں ہیں، جو کچھ آپ زمین پر کر سکتے ہیں، پہلے نمبر پر انویسٹمنٹ آپ اپنے خاندان کے لیے کریں، پہلا درجہ۔ تو کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم باہر لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں، اور زیادہ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ باہر بڑا کئی لوگ ہیں، کئی مرد کہہ لو ہیں، باہر بڑا ہنس دینے کھیڑ دینے کار جدو آندی نے دکھانے نے لو یہ ہوا آ گیا منہ بنایا ہوندہ ہے، منہ مروڑے ہوندہ ہے، کھانا بھی اگے بیوی رکھ دی ہوئی غصے نال کھائی جاتی، پھر کہنا میرے کول ہوں ٹائم نہیں، پر آہو جو میں تھکے آیا، کہ باہر انہیں دیکھیں، اوہ ہاستے کھیلتے گرگیاں مارتے۔ کبھی ایسا دیکھیں جی میں ویسے کہہ رہا ہوں، آپ ہو ہی خدا کے لوگ۔ لیکن سب سے پہلا حق یہ نہیں کہ باہر نہیں، میں ساتھ ساتھ کہتا ہوں، وہ دوسرا درجہ ہے۔ پہلے خوشی ہے تو انویسٹمنٹ اپنے خاندان کے لیے کریں، آپ کے خاندان کو آپ سے خوشی ملے، آپ سے محبت ملے، آپ سے اعتماد ملے، آپ کی رفاقت ملے، کہ ترسیں کہ کب ہمارا پاپا یا ڈیڈی یا ابا یا ابو آئیں گے، خوشی سے جھومیں۔ اور کئی بچے جھومتے ہیں خوشی کے ساتھ، او ڈیڈ آ گیا، او پاپا آ گیا۔ کئی بچے بیچارے سنے بیوی آ گیا، یہ پتر چپ کر جانا،
इलाहा सवार पहला दर्जा। मैं कहता जो मर्जी इसमें ऐड कर लें, जो कुछ आप कर सकते हैं, पहले नंबर पर आप अपने खानदान के लिए खानदान को मोहब्बत दें, खानदान का एतमाद बने, खानदान पर पैसे खर्च करें। बीवी बच्चे ये हमारा क्या है? खानदान है। अगर दूसरी बार रेस्टोरेंट च खाते हो तो कदी कदी बीवी बच्चे ले जाओ। जो भी कर सकते हैं कोशिश करें। कलाम के मुताबिक है कि पहला दर्जा किसको दें? अपने खानदान। तमारदारी करें, खुशी दें, मोहब्बत दें, टाइम भी दें। टाइम बहुत बड़ी बात है। तो आजकल तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। अगर घर में आ गए हैं तो आजकल हर एक ने क्या पकड़ा होता है, तो सारे होते लगे। गुफ्तगू करें, हाल चाल पूछें, बच्चों की हौसला अफजाई करें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के साथ दोस्ती करें। बच्चे बड़े हैं, एतमाद उनके अंदर हो, वो इस दुनिया में तरक्की करें, उनका हौसला बढ़ाएं। फोकस अपनी फैमिली पर करें पहले नंबर पर, उसके बाद फिर दूसरों पर भी है। मैं साथ साथ कहता हूं कि ये ना कहें कि दूसरों के लिए नहीं, नो, लेकिन तरजीहन पहला हक किसका है? खानदान का है, ये याद रखें। और दूसरी बात फिर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, सीखते जाएंगे। खानदान अहम है, ये कॉन्सेप्ट खुदा का है, और खुदा चाहता है कि ऐसा खानदान हो जमीन पर जिसका तस्वुर खुद खुदा ने दिया कि हम इंसान को अपनी शक्ल और दूसरी इन्वेस्टमेंट क्या है? जो मैंने कहा कि दो बातें आज हम सीखेंगे। पहला दर्जा खानदान को, और दूसरी बात इस तरह आप खानदान के लिए इन्वेस्टमेंट करें कि जिस तरह आप नस्लों के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सिर्फ खर्च नहीं कर रहे, टाइम, पैसा, हर चीज जो भी आप करते हैं, बल्कि इस तरह इन्वेस्टमेंट करें कि हम अपने खानदान के लिए, नस्लों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे, दौलत भी इन्वेस्ट करेंगे, खुशी भी इन्वेस्ट करेंगे, तरबियत भी इन्वेस्ट करेंगे। और ये भी खुदा की अपनी खूबी है। जिस तरह खुदा ने कहा बढ़ो, फलो, मामूर करो जमीन को, वो ही मेरी शबीह। नस्लों के लिए खुदा ने हमेशा जो काम किया और जिसको चुना, नस्लों के लिए काम किया। खुदा ने अब्राहम को चुना और कहा तेरी नस्ल से कौमें बरकत पाएंगी। आने वाली नस्लों के बारे में जिक्र किया। इसलिए यह बहुत बड़ा भेद है कि जब हम ये कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा,
नस्लों का खुदा है। खुदा हमेशा नस्लों के साथ वादे करता है, नस्लों तक पहुंचाना चाहता है, नस्लों को बचाना चाहता है, नस्लों को बरकत देना चाहता है। और खुदा ने जो कुछ भी अपने लोगों के लिए किया वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी किया है। और यहाँ तक सजा भी नस्लों पर जाती है। खरूज की किताब जहाँ 10 अहकाम दिए, 20वें बाब में क्या लिखा है कि जो मुझसे दावत रखते हैं, पहले कहा कि तुम कोई मेरे लिए मूरत या सूरत और ना उनके आगे, तो आजकल हो रहे हैं कि नहीं। और फिर क्या लिखा है खरूज की किताब में कि जो मुझसे दावत रखते हैं, ये खुदा से दावत के मुतरादिफ है। अगर कोई हम स्टैचू बना के उसके आगे पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो ये सब जो खुदा की गैरत को निकालते, लिखा मैं तुम्हारा गयूर। और फिर लिखा है जो मुझसे अदावत रखते हैं उनको बाप दादा की बदकारी की तीसरी और चौथी पुस्तक सजा देता। लेकिन देख लो, इंसान नस्लों की सजा बर्दाश्त करता है। ना सिर्फ उसको जो बुत परस्ती करता है या आगे झुकता है स्टैचूज के आगे, बुतों के आगे, ना सिर्फ उसको सजा मिलती है बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी सजा मिलती है। तो खुदा जो है वो नस्लों का खुदा है, जनरेशंस का खुदा है। और वो अपने लोगों को जब चुनता है, किसी खानदान को जब चुनता है, किसी एक शख्स को जब चुनता है, और उसके खानदान को भी और उसकी नस्लों को भी बरकत शिफ्ट हो जाती है। इसलिए हम भी क्या करें, हम भी अपने खानदानों के लिए ये इन्वेस्टमेंट करें, ये सोच के कि हम अपनी नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वक्ती तौर पर नहीं खर्चा कर रहे, वक्ती तौर पर टाइम नहीं दे रहे, हम उसी तरह कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये आने वाली नस्लों तक इसका असर है। और सादा जुबान में ले लें कि फैमिली एक बिल्डिंग की तरह है, और जब इमारत बिल्डिंग कोई बनाता है तो उसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत बनाता है। अगर वो कहता है 100 साल तक जाए तो उसकी फाउंडेशन भी उसी तरह बनाता है। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर फाउंडेशन कमजोर है तो फिर वो इमारत बन तो जाएगी लेकिन जल्दी क्लैश हो गई। खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, वो हम संडे स्कूल में भी सिखाते हैं, एक नादान ने रेत बनाया ना, कोई फाउंडेशन नहीं। ये खानदान है, घर। यूनानी में जो लफ्ज मैंने स्टडी किया, घर, कुंबा, खानदान एक ही है। जो घर या खानदान उसकी फाउंडेशन रेत पर है, कोई फाउंडेशन नहीं है, तो जब तूफान आएंगे,
جب سیلاب آئیں گے تو وہ گھر گر جائے گا، نسلوں تک کیا وہ پہلا ہی گھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس گھر نے عقل مند نے کہاں بنایا؟ چٹان پر بنایا، مضبوط۔ اور سنڈے اسکول سے ہم سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ سیلاب آندھیاں بھی آئیں اور نیری وہ گھر گرا۔ ہم اپنے خاندانوں پر اس طرح انویسٹمنٹ کریں کہ بے دینی کے طوفانوں میں، سیلابوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، اعزازانیوں میں اس طرح انویسٹمنٹ کریں، روحانی طور پر، دنیاوی طور پر، تاکہ وہ گرے نہیں بلکہ چٹان کی طرح قائم رہے اور ان کا اثر آنے والی پوشن تک جاتا رہے۔ اس طرح انویسٹمنٹ کریں، وقتی طور پر نہ کریں، اس انداز سے کریں، اس سوچ سے کریں کہ یہ نسلوں تک برکت جائے۔ اور آج دیکھ لو، میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، جو خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں آج تک ان کی نسلیں قائم ہیں، آج تک۔ لیکن کئی ایسی نسلیں آئیں جن کا نام و نشان نہیں۔ اس لیے ہم انویسٹمنٹ کریں، اس انداز سے کریں، خاندان کی فاؤنڈیشن مضبوط کریں۔ اگر روحانی طور پر ہے، ایمان کی بات ہے، تو بچوں کی، خاندان کی اس قدر فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے کہ وہ بے دینی کے طوفانوں میں قائم رہیں، نہ کہ گمراہ ہو جائیں، نہ کہ پریشان ہو جائیں۔ اس طرح کریں تو وہ کب ہوگی؟ اگر روحانی بات ہی لے لو، روحانی طور پر خاندان ہمارے مضبوط کب ہوں گے تاکہ ان کا اثر نسلوں تک جائے؟ کہ وہ خدا کا پاک کلام سیکھیں، سنیں، پڑھیں، ایمان کے بارے میں جانیں، مضبوط کریں، اور اس کے لیے خدا نے وسائل دیے ہیں۔ بائبل خود پڑھیں، گھروں میں پڑھیں، گھروں میں خاندانی میٹنگ، دعا کریں، اور اس کے بعد یہ وسیلہ ہے کہ ہم چرچ میں اپنے خاندانوں کو کیا کریں؟ لے کر کے، تاکہ ان کا ایمان کیا ہو۔ اور خدا نے اپنے بندہ راست بات وہ تھا، لیکن کہا کیا کہ پورے خاندان کو کیا لے کے آ۔ تو ہم چلو، مجھے باقی ملکوں کا پتہ نہیں، باقی بھی اس طرح ہوگا۔ پاکستان میں 4-5 لوگ ہوتے ہیں نا افراد، تو 4-5 دیاں ڈیوٹیاں لگ لگی ہیں۔ ایک دی ڈیوٹی ہے لگی ہے کہ تو چرچ جانا، ہاں جی۔ دوسرے دی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ جنیاں فوتگیاں نے تو نبانیاں نے پاویں ہو فوتگی، میں کسی نے پوچھنا تسی کتے گئے؟ جی میرا ایک کڑم سی، اگوں میری تھی دا، اگوں جیٹ سی، تے اگوں جیٹ دا پھر اگوں کڑم سی، میں ایڈی دور جائیں گے۔ ساری عمر فوتگیاں نبان سی تے خوش، آئے آئے۔ اتھے جڑا مزہ آندہ ہے نا چولیاں دا کتے آندہ ہے، اتھے تے بہت ہی مزہ آندہ ہے۔ اوئے 50 سالہ سی لوگ اتھے بیٹھے نے، تے گرجے نہیں ہونا پاہمیں بوئے بھی۔ کیا وہ اپنے خاندان میں روحانی فاؤنڈیشن بنے گی؟ کئی لابد ہے یہ یقین جاننا،
کہ فوتگی ہوئی کتنے ہوئی. منگنے والے تو لبتے نہیں شادی کتنے ہوئی, تو جا کے چاول کھائیے, کھانا کھائیے. تو کئی لوگ لبتے پھرتے جی مرے کتنے ہوئی, مرے والے گھر جانا ہے, وہ شادی نال سگوں زیادہ نیوندرا دینا نہیں پہنتا, کھانا بھی کھائی دیا, گلا نہیں کھا رہی, فائدہ ہی فائدہ. جو اپنے ہیں ان میں تو جانے جانا, رونے والوں کے ساتھ روئیں اور خوشی منانے والوں کے ساتھ. اور یسوع مسیح بھی غمی خوشی میں کیا ہوتے تھے, لیکن یہ نہیں کہ ابھی کوئی 20 میں جگہ تے جا کے رشتہ داری جوڑ لی تے چرچ نہیں آنا. ٹھیک ہے, اللہ اللہ کا. لیکن خدا نے کیا کہا تھا, پورے خاندان کے ساتھ. تو خدا کی نگاہیں کس پر ہیں, ہمارے خاندان پر ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان پورے کا پورا جو ہے وہ برکت حاصل کرے. اور خدا کی یہ پاک مرضی ہے کہ ہم سب سے پہلے خاندان پر توجہ دیں اور انویسٹمنٹ کریں اپنے خاندان پر. صرف وقت گزارا نہ کریں کہ ٹائم گزر گیا ہے, صرف کھانا ہے تو پینا ہے تو سو جانا ہے. یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے نا. انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے کہ آگے جا کے تعلیمی میدان میں انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ مضبوط ہوں. روحانی طور پر انویسٹمنٹ کریں تاکہ وہ مضبوط ہوں روحانی طور پر, اور رفاقت مضبوط ہو آپ کی. اور یہ سارا میں نے کہا تھا, مینشن کیا تھا, تھوڑا ٹچ دوں گا. آج ویسٹرن کنٹری نے فیملی کا جو کنسپٹ خدا کا ہے اسے بالکل ختم کر دیا ہوگا. وہ تو جب 16 سال کا جب بیٹی بیٹا ہوتا ہے خوشیاں منا دے, پارٹی کر دے جو بڑی بڑی, شاید تانوں پتہ جانا, پارٹی کر کے کہنے اب 16 سال کا بیٹا یا بیٹی ہوگی ہے, اے انہاں آزاد ہے, جتھے مرضی رہے اور جتھے مرضی کھائے تے جتھے مرضی پیوے تے اپنا کار لوے تے ساڑھے کولوں بڑی الزم ہے. یہ ہو رہا ہے, کنسپٹ سارا ختم ہو گیا. اور اتنے بیزی ہو گئے ہیں جو گئے ہیں, یا کئیوں کو نالج ہے, نہیں بھی گئے تو نالج ہے. میاں بیوی بچے اپنی ایک سلپ لکھ کے ٹیبل پر رکھتے ہیں, کوئی کو ٹائم نہیں آپس میں گل کرن دا. ہو سکتا ہے اتنے بھی کوئی ہوئے جنہوں نے گل کرن دا موقع کرنے. بیوی کہنی ساتھ نہ گل ہی نہیں کرتے تسی, میں بات تھوڑیاں کر رہا ہوں, کر کے تھک گیا. اور آج ہم سون دے تو یہ آنا ہی ہوتا جو بچے ستے ہیں, کہنے ہمیں بچے تانگی کر دے گا کہ جان کے کتے بہ رہنا گپا مارنی ہے, کہ ذہن رکھنا ان بچے سوں گے ہوں گے, ادھوں ہی جانا ہے. بچے سوں گے نے بڑا سکون ہے, شاید بیوی بھی ادھی پسدھی سوں گی ہوئے. کھانا رکھ لیں, ماپی کھانا گا تینوں نہیں تانگ کرنا, ہمیں تیرنا گلاں کرنیاں پہن گی, تم ساری صبح دی ہسٹری سنانی. اچھا میں پہلے پوچھ لوں آپ خدا کے ایسا ہو رہا ہے, شاباش آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ خدا کے لوگ. لیکن یہ کنسپٹ وہ کنسپٹ نہیں جو خدا نے جو بائبل میں دیا ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, خاندانی شہرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے, خاندانی قدریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں.
اتنے لوگ بیزی ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کا حال پوچھنے کا وقت بھی نہیں ہے، ہنسنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ساڑھے کو موت دا وقت نہیں پر یاد ہمارے میں سنیا کہتے ہیں ایسی انہیں بیزی ہیں ساڑھے کو تے مرن دا بھی وقت نہیں۔ میں کیا ٹھیک، تو اس لیے ہم انویسٹمنٹ اپنے خاندان پر کریں، انہیں بھی خوشی ہو، انہیں بھی حوصلہ ملے، انہیں بھی آپ کی محبت ملے پہلے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ بچے اور بیوی بھی چاہتے ہیں کہ میرا شوہر جو کا ہیڈ ہے نا کہ سمائل کرے، تو بیوی یہ کہندی ایسی تے ترس گیا تو اسی کدی ہسے ہی نہیں، وہ کہندہ ہے بات جدوں دی شادی یا سے ختم وہ گویا گل کر دیتا کہندہ ہسنا کی ہم نے خوش رہنا ہے، پھر کہتا ہوں خوش رہیں اور اپنے خاندانوں کے لیے اچھی چیزیں کیا کریں، انویسٹ کریں، بوئیں۔ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے سرمایہ کاری کریں، جو آپ بوئیں گے وہی اگے گا، جو آپ انویسٹ کریں گے اس کا ہی پھل آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ نسلوں کے لیے یہ سوچ کے فیوچر، بچوں کا فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کریں، چاہے مالی ہو، چاہے روحانی ہو، یا خاندانی ہو، کسی وے میں ہو، چاہے دنیاوی تعلیمی ہو، تو پھر اس کا اثر بھی نسلوں تک ہی ہے۔ اس لیے یہ دو باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اور وہ یہ کیا ہے کہ انویسٹمنٹ ان یور فیملی۔ پھر آگے ہم اس سے کنٹینیو رکھیں گے، خدا کی پاک مرضی ہوئی، لیکن اہم سبجیکٹ ہے، اس سے مس نہ کریں۔ میں اور زیادہ بولوں گا کہ کس طرح کلام کے مطابق ہم نے اپنے خاندان کو ترجیح دینی ہے، اور باتیں بہت ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں ترجیح دینے کے، یہ میں آئندہ پھر بتاؤں گا، کیونکہ وقت نہیں ہے، اور بتاؤں گا انویسٹمنٹ کی باتیں، کیا آپ نے انویسٹمنٹ کرنا اپنے خاندان کے لیے، لیکن آپ نے مس نہیں کرنا، بلکہ خاندانوں سمیت کشتی میں آ جانا ہے۔ یہ خاص خاندان کا ایک سبجیکٹ ہے، انویسٹ in your family اور invest for future، invest for generations، اور خدا کی یہ پاک مرضی ہے، کیونکہ خداوند ایسا ہی کرتا ہے، اور آپ کی نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور خوشی کی بات کیا ہے، آپ کی نسلوں کو برکت دے گا، ہاللیلویہ۔ اور آپ نے کیا کہنا ہے آخر میں، آخری بات، چاہے خاندانی شرازہ بکھرا ہوا ہے، اوکے، ویسٹرن میں بھی اور ایشیا میں بھی، ہندو پاک میں بھی، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، آج عہد کرنا ہے۔ آخر میں یہ بتاتا ہوں، کلام مقدس میں یشوع جب اس نے دیکھا کہ لوگ بال کی بھی پوجا کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے لوگوں کو ایک چیلنج کیا اور ایک بہت بڑا عہد کیا۔ آپ کو یاد ہے اس نے عہد کیا تھا؟ اس نے کہا جو آپ کا خدا ہے وہ آپ چنو، آپ کس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، آپ کس کی ورشپ کرنا چاہتے ہو، کر لو۔
अगर दौलत की वर्शिप करनी है कर लो, किसी बुद्ध की प्रस्तिश करनी है कर लो, जो आपको पसंद है उसकी वर्शिप आप करो। लेकिन उसने अहद बांधा उस बड़े यानी कह लो कि बुरे माहौल में, जब वो बिल्कुल थक गया समझा के, तो उसने कहा, क्योंकि खादम कभी कभी थक भी जाते हैं समझा के, लोग सुन के बाज भी नहीं आते। इसलिए मुकाशवा की किताब में लिखा है जिनके कान हो काने नहीं, कई दे काने डेढ़े बड़े भी होंगे भलवाना ते कई दे बिल्कुल छोटे होंगे, लेकिन काम सुनना ही है। ऐना कन्ना दी नहीं गल कही जेड़े कान असीं पुट भी लाने बच्चियां दे ना, वो कहता है मावा कान कोट दी, वो कहता है जिसके कान हो वो सुने कि खुदावंद क्या फरमाता है। आप कान खोल के, रूहानी कान खोल के सुने के यशुआ ने क्या कहा। जब लोग वाज नहीं आए, ना आते थे, तो उसने कहा छोड़ो सारी बात, मैं याद करता हूँ रही मेरी और मेरे खानदान की बात, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करेंगे, हालात कैसे भी हो जाए, बेदीनी कैसे भी बढ़ जाए, एजाबसानी कैसी भी हो जाए, मुश्किलात कैसी भी बढ़ जाए, कितने चैलेंजेस क्यों ना हो, मैं अपने खानदान समेत यीशु की पैरवी करूंगा, उसे जलाल दूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो मेरी आने वाली नस्लों को भी बरकत देगा। मेरे पीछे इकरार करें, बोले मेरे पीछे, ऐ खुदावन तेरी हजूरी में अहद बांधते हैं कि हम हर हाल में, हर आजमाइश में, एज़ारसानी में, बेदीनी के दौर में तेरी हजूरी में अहद करते हैं, जिस तरह यीशु ने अहद किया है कि मैं और मेरा खानदान तेरी पैरवी करेंगे, तेरी इबादत करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें भी बरकत देता है, हमें भी बरकत देगा, और हमारा ईमान है तू हमारी आने वाली नस्लों को भी बरकत देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।